اچھی سوچ پختہ عزم۔ سامعین کرام، پروگرام کی تازہ قسط پیش خدمت ہے۔ صبر زندگی میں کامیابی اور کامرانی کی کلید ہے۔ سامعین، اگر کسی مشکل حال کو تبدیل کرنے کی کوئی صورت موجود نہیں ہے تو پھر فکر اور غصے کی کیا بات ہے؟ بس اسے تبدیل کر دیجیے۔ اگر اس کا کوئی مداوع نہیں تو پھر پریشان ہونے اور غصہ کرنے سے کیا حاصل؟ اگر وہ تبدیل نہیں ہو سکتی تو غصہ کارگر نہیں ہوگا۔ مثلاً ہم یہاں سعودی عرب سے سنگاپور بذریعہ ہوائی اڈے سفر کرنا چاہتے ہیں، مگر جب ہم ہوائی اڈے پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جہاز پہلے سے ہی مسافروں سے بھر چکا ہے۔ اب غصے کا کوئی مقام نہیں۔ غصہ ہمیں جہاز میں جگہ نہیں دلا سکتا، تاہم اس صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم اگلی پرواز لے سکتے ہیں، تو پھر غصہ کیوں کریں؟ اگلی پرواز کا ٹکٹ خریدنا، سنگاپور میں دوستوں کو ٹیلی فون کر دیں کہ ہم دیر سے آ رہے ہیں، اور کہانی ختم۔ اس طرح ہم مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارا ٹیلی ویژن کام نہیں کر رہا تو غصے میں آ کر اسے ٹھوکر کیوں ماریں یا اسے گالی کیوں دیں؟ بھائی اسے مرمت کرا لیں، یہ بات ظاہر بات ہے۔ اگر کوئی ایسی صورتحال ہے جسے ہم بدل سکتے ہیں تو پھر غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، بس اسے تبدیل کر دینا ہوگا۔ ایک لمبی قطار میں کھڑے اپنی باری یا بس کا انتظار کرتے ہوئے اگر ہم اس کے عارضی پن کا سوچیں کہ ہمیں 32ویں یا 9ویں نمبر پر نہیں رہوں گا اور آخر کار میری 12ویں باری آ ہی جائے گی، تو اس سے ہمیں اس صورتحال کو برداشت کرنے میں مدد ملے گی اور ہم اس وقت کا مناسب تصرف کر سکیں گے۔ پاکستان اور ہندوستان میں ایک کہاوت ہے کہ انتظار کا اپنا مزہ ہوتا ہے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ اگر ہمیں قطار میں اپنی باری یا بس کا انتظار کرنا ہے تو ہم اس وقت کو قطار میں کھڑے دوسرے لوگوں یا بس اسٹاپ پر موجود لوگوں سے آگاہ ہونے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یا دفتر کے معاملات کیسے چل رہے ہیں یا کسی اور چیز کے متعلق۔ اس سے ہمیں دوسروں کے لیے فکر اور ہمدردی کا احساس اجاگر کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اگر ہم وہاں موجود ہیں تو ہم اس وقت کو تعمیری طور پر استعمال کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آدھا گھنٹہ حالات کو کوستے و گالیاں دیتے رہیں۔ صبر کی تعلیم و تلقین کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی ہمیں چھڑی سے مارے تو ہم کس پر غصہ کریں، اس شخص پر یا چھڑی پر؟ اگر ہم اس پر منطقی انداز سے غور کریں تو ہمیں چھڑی پر غصہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں تو چھڑی نے ضرر پہنچائی ہے۔ مگر یہ احمقانہ بات ہوگی۔ کوئی شخص بھی چھڑی پر غصہ نہیں کرتا۔ ہم اس شخص پر غصہ کرتے ہیں۔ ہم اس شخص پر غصہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ چھڑی کو تو اس شخص نے استعمال کیا تھا۔ اسی طرح اگر ہم مزید غور کریں تو اس شخص کو اس کے پریشان کن جذبات نے استعمال کیا تھا۔ لہٰذا ہم نے اگر غصہ کرنا ہے تو اس شخص کے پریشان کن جذبات سے کریں جنہوں نے اسے ہمیں چھڑی مارنے پر آمادہ کیا۔ پھر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ پراگندہ جذبہ کہاں سے آیا؟ یہ کہیں غیب سے نہیں آیا۔ اسے حرکت میں لانے کے لیے میں نے ہی کچھ نہ کچھ کیا ہوگا۔ میں نے ضرور کچھ کیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ شخص مجھ سے ناراض ہوا اور اس نے مجھے چھڑی مار دی۔ اسی طرح میں نے کسی شخص سے کوئی مدد مانگی ہوگی اور جب اس نے انکار کیا تو میں غصے میں آ گیا۔ میں اس وجہ سے بہت دکھی ہوا۔ اچھا، تو اگر میں اس کے بارے میں سوچوں تو در حقیقت میں ہی غلطی پر تھا۔ میں نے سستی دکھائی اور یہ کام خود نہیں کیا۔ میں نے دوسرے شخص سے کہا کہ وہ میرے ساتھ یہ مہربانی کرے اور جب اس نے انکار کر دیا تو میں غصے میں آ گیا۔ اگر میں ایسی سستی نہ کرتا تو میں اس شخص سے کبھی کچھ نہ کہتا اور یہ سارا مسئلہ کھڑا ہی نہ ہوتا۔ اگر مجھے غصہ کرنا ہی ہے تو اپنے آپ پر کرنا چاہیے کہ میں نے کیوں اتنی سستی اور حماقت دکھائی کہ اس شخص سے مدد طلب کی۔
اگر کسی حد تک ہماری غلطی نہ بھی ہو تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اس پراگندہ جذبے سے مبرہ ہیں جو اس شخص کو پریشان کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر خود غرضی، اس نے میری مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ کیا میں ہمیشہ دوسروں کے کام آتا ہوں؟ کیا میں ایسا شخص ہوں جو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے پر تیار ہوتا ہوں اور فوراً اس پر عمل پیرا ہوتا ہوں؟ اگر ایسا نہیں تو پھر میں دوسروں سے کیوں یہ توقع کروں کہ وہ اپنے معمول سے ہٹ کر ہمیشہ میری مدد کرتے رہیں؟ یہ بھی غصے سے نبر آزمائی کا ایک اور طریقہ ہے۔ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ غصے کا اظہار صرف چیخ پکار اور کسی کو مارنے سے ہی نہیں ہوتا۔ غصہ ایک پریشان کن جذبہ ہے جو تعریف کے مطابق جب طاری ہوتا ہے تو ہمیں بے چین کر دیتا ہے۔ چنانچہ اگر ہم اسے اندر دبائے رکھیں اور کبھی اس کا اظہار نہ کریں تو بھی غصہ ہمارے اندر تخریبی انداز سے کار فرما ہوگا اور ہمارے اندر ہیجان برپا کرے گا۔ بعد میں یہ کسی نہایت تباہ کن انداز میں سامنے آئے گا۔ ہمیں وہ طریقے جو ہم نے بیان کیے ہیں اس کے اندر دبے ہوئے غیر اظہار شدہ غصے سے نمٹنے کے لیے استعمال کرنے چاہیے۔ ہمیں اپنا رویہ بدلنا چاہیے، ہمیں صبر پیدا کرنا چاہیے۔ صبر کی مختلف قسمیں۔ صبر کی کئی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہدف کی نوعیت والا صبر ہے۔ اس نظریے کے مطابق اگر آپ نے ہدف طے نہیں کیا تو کوئی بھی اس پر نشانہ نہیں لگائے گا۔ امریکہ میں بچے ایک چھوٹا سا کھیل کھیلتے ہیں۔ وہ اپنے دوست کی پتلون کے پیچھے پیٹھ والی جگہ پر ایک کاغذ گوند یا پنوں سے چپکا دیتے ہیں اور کاغذ پر لکھا رہتا ہے مجھے کک مارو۔ اسے لکھا رہتا ہے یعنی کک می کا نشان بنا رہتا ہے۔ تو جو کوئی بھی اس چھوٹے بچے کو پیٹھ پر یہ کک می کا نشان دیکھتا ہے اسے کک مار دیتا ہے۔ اسی طرح ایسے ہی قسم کے صبر کے ساتھ ہم خیال کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرح اپنے پیچھے ماضی کے منفی اور تباہ کن اعمال کی بدولت ایک کک می کا نشان لگا دیا ہے جو ہمارے موجودہ مسائل کا موجب ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں گلی میں لوٹ لیا جاتا ہے۔ ہم یہ خیال کریں گے اگر میں نے ماضی میں یا اپنے گزشتہ برسوں میں منفی اور تخریبی اعمال کر کے یہ ہدف نہ بنایا ہوتا تو میرے من میں تحریر پیدا نہ ہوتی کہ میں اس اندھیری گلی میں عین اس وقت جاؤں جس وقت کہ وہاں ایک لٹیرا مجھے لوٹنے اور مجھے مارنے کے لیے میرا انتظار کر رہا ہے۔ عموماً میں ادھر سے نہیں گزرتا مگر اس رات میں نے سوچا کہ اس تاریک کی گلی کا رخ کروں۔ بالعموم میں کافی پہلے گھر لوٹ جاتا ہوں مگر اس رات میرے ذہن میں یہ لہر آئی کہ میں دوستوں کے پاس کچھ دیر اور رک جاؤں۔ مزید برآں میں اس گلی میں عین اس وقت گیا جب لٹیرا وہاں کسی شکار کے انتظار میں تھا۔ وہ محرک کیوں میرے ذہن میں آیا؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ ماضی میں نے ایسا کوئی کام کیا ہو جس سے اسے تکلیف پہنچی ہو اور اب وہ علت و معلول کی صورت میں پختہ ہو کر سامنے آیا ہو۔ محبت اور درد مندی والا صبر۔ صبر کی ایک قسم محبت اور درد مندی والا صبر کہلاتی ہے۔ اس قسم کے صبر کی بدولت ہم اس شخص کو جو ہم پر غصہ کرتا ہے اور یا ہم پر چیختا چلاتا ہے جنونی تصور کرتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو ذہنی طور پر پریشان ہے۔ اس طرح کا صبر اس شخص کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جو ہمیں دوسروں کے سامنے تنقید کا نشانہ بنائے، جو ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہو اور ہم غصے میں آ جائیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی طوطا ہمیں لوگوں کے سامنے گالیاں دیتا ہے تو اس سے ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ پرندے سے ناراض ہونے کی کوئی وجہ نہیں، ایسا کرنا احمقانہ رد عمل ہوگا۔ سامعین، بالکل اسی طرح اگر کوئی جنونی شخص ہم پر چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ بچے کبھی کبھی بہت غصہ دکھاتے ہیں۔ ایک نفسیاتی معالج ایک غصے میں بھرے مریض کو دیکھ کر ناراض نہیں ہوتا بلکہ مریض کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہے۔ اسی طرح ہم بھی اس شخص کے لیے جو ہمیں پریشان، ناراض اور شرمندہ کرتا ہے ہمدردی کا جذبہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں یہ احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ در حقیقت وہ خود اپنی عزت گنوا رہا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ ہماری عزت پر کوئی حرف نہیں آ رہا۔
سب دیکھ لیتے ہیں کہ وہ شخص ہی اپنے آپ کو احمق ثابت کر رہا ہے، ہمیں اس پر غصہ کرنے کے بجائے اس سے ہمدردی کرنی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی ہمیں ضرب لگانے کی کوشش کر رہا ہے تو ہم اسے روکیں نہیں۔ اگر ہمارا بچہ چیختا ہے تو ہم اسے چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں دوسروں کو یا خود کو ضرر پہنچانے سے روکتے ہیں۔ نکتہ یہ ہے کہ غصے میں کچھ نہ کریں۔ اگر بچہ شرارت کر رہا ہے تو غصے میں اسے ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، بلکہ بچے کی بہتری کی خاطر اسے سمجھائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بچے کو کہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ لوگ ہمارے بچے کے بارے میں برا سوچیں۔ ہم بچے سے پیار کی خاطر نہ کہ غصے کی خاطر اسے نظم و ضبط سکھاتے ہیں۔ استاد اور شاگرد والا صبر۔ اسی طرح اگر ہمارے دفتر میں کوئی مذموم شخص جو ہمیشہ ایسی باتیں کہتا رہتا ہے جو ہمیں غصہ دلاتی ہیں، تو ہم اس شخص کو صبر سکھانے والے استاد کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عادتیں بڑی تنگ کرنے والی ہوتی ہیں، مثلاً ہر وقت انگلیوں سے ڈھول بجاتے رہنا۔ اگر کوئی ہمارا امتحان نہیں لے گا تو ہم کیسے ترقی کریں گے؟ اگر ہمیں کوئی ایسی مشکل صورت پیش آ جاتی ہے جسے ہوائی اڈہ یا بس کے اڈے پر لمبی تاخیر، تو اسے ہم صبر کی مشق کے لیے ایک سنہرا موقع کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں کہ واہ، میں صبر کی تربیت حاصل کر رہا تھا، میں اپنے اندر صبر پیدا کرنے کی مشق کرتا رہا ہوں، اب یہ موقع ہے میری آزمائش کا، کیا میں عملاً ایسا کر سکتا ہوں؟ یا اگر ہمیں کسی سرکاری دفتر سے کوئی فارم حاصل کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو ہم اسے ایک چیلنج سمجھ سکتے ہیں۔ سامعین، صبر قائم رکھنا مارشل آرٹس میں مقابلہ کرنے جیسا زیادہ بڑا چیلنج ہے، کیونکہ ہم اس چیلنج کا اپنے من اور اپنے جذبات سے مقابلہ کرتے ہیں، محض اپنے جسم اور اپنی جسمانی قوت سے ہی نہیں۔ اگر دوسرے ہم پر تنقید کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس تنقید کو یہ دیکھنے کا ایک موقع سمجھیں کہ ہم اپنی ترقی کے کس درجے پر ہیں، بجائے اس کے کہ اس پر غصے میں آئیں۔ یہ شخص جو مجھ پر تنقید کر رہا ہے وہ شاید میرے متعلق کچھ ایسی باتیں بتا رہا ہو جس سے میں کچھ سیکھ سکتا ہوں۔ اس طرح ہمیں تنقید کو برداشت کرنا اور اپنے رویے میں تبدیلی لا کر اس سے نمٹنا سیکھنا چاہیے۔ اگر ہم بہت ناراض ہوں گے تو اس سے ہمیں زیادہ شرمندگی ہو سکتی ہے بنسبت اس کے کہ کوئی جنونی ہمیں ہدف تنقید بنائے اور ہم پر چلاتا رہے۔ چیزوں کی فطرت کے مطابق صبر۔ غصے کے ساتھ نبر آزما ہونے اور صبر میں اضافہ کرنے کا ایک اور طریقہ چیزوں کی فطرت کے مطابق صبر کرنا ہے۔ یہ بیوقوف لوگوں کی شرست میں ہے کہ وہ برا اور ناشائستہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اگر آگ جل رہی ہے تو گرمی پیدا کرنا اور جلانا اس کی فطرت میں ہوتا ہے۔ اگر ہم اس آگ میں ہاتھ ڈالیں اور وہ جل جائے تو یہ کون سی عجیب بات ہے؟ ہم اور کیا توقع کر سکتے ہیں؟ آگ گرم ہوتی ہے اسی لیے وہ جلا دیتی ہے۔ اگر ہم دوپہر کے کھانے کے وقت گاڑی میں شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کریں تو ہمیں کیا توقع کرنی چاہیے؟ یہ کھانے کا وقت ہے اور سڑکوں پر بھیڑ ہوگی۔ یہ چیزوں کی فطرت ہے۔ اگر ہم ایک چھوٹے بچے کو ایک تشتری یا گرم چائے کی پیالی لے جانے کو کہیں اور وہ اسے گرا دے تو خیر، ہم کیا توقع کر رہے تھے؟ وہ ایک بچہ ہے اور ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی چیز نہیں گرائے گا۔ اسی طرح اگر ہم دوسروں سے کوئی مدد مانگیں یا اپنے کاروبار کے لیے کچھ کرنے کو کہیں، ان سے کوئی معاہدہ کریں اور وہ پورا نہ کر پائیں تو ہم ان سے کیا توقع کر رہے تھے؟ لوگ بچوں جیسی حرکات کرتے ہیں، ہم دوسروں پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ دار حقیقت والا صبر۔ غصہ کے خلاف استعمال ہونے والا آخری طریقہ کار دائرہ حقیقت والا صبر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ فی الواقع کیا ہو رہا ہے۔ ہم خود پر، دوسروں پر، چیزوں پر کسی پکی شناخت کے لیبل چسپاں کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ اپنے تصور میں ہم اپنے کسی اہم پہلو کے گرد ایک موٹی لکیر کھینچ دیں اور پھر اس پہلو کو اس طرح پیش کریں کہ یہ ہماری پکی شناخت ہے۔ مثلاً میں یہ ہوں، مجھے ہمیشہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر، میں دنیا کے لیے
خدا کا تحفہ ہوں یا میں ایک ناکام اور نامراد انسان ہوں، یا ہم کسی شخص کے گرد ایک موٹی لکیر کھینچ دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ مکروہ انسان ہے، وہ برا ہے، وہ شر پسند ہے۔ تاہم اگر یہ اس شخص کی حقیقی اور ٹھوس شناخت ہوتی تو اسے ہمیشہ اس طرح ہونا چاہیے تھا۔ اسے بچپن میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس کا سلوک سب سے اور اس کی بیوی سے، بلی سے، کتے سے، اس کے والدین سے کراہت آمیز ہونا چاہیے، کیونکہ وہ صحیح معنوں میں ایک ناپسندیدہ شخص ہے۔ سامعین، اگر ہم یہ دیکھ سکیں کہ ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جن کے گرد موٹی لکیر کھینچی ہو جو ان کی پختہ حقیقی شناخت اور فطرت کا نقشہ پیش کرتی ہو، تو اس طرح ہم ذرا ڈھیلے پڑ جائیں گے اور ان پر اس قدر ناراض نہیں ہوں گے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس شخص کی ناپسندیدہ حرکت ایک وقتی واقعہ ہے، اور اگر ایسا اکثر ہوتا ہے تو اسے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ ایسا ہی ہوگا۔ سامعین کرام، اس ہفتے اسی پر بس کرتے ہیں، تو اگلے ہفتے تک محمد رضی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی عالمی اردو نشریات